پیاری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد ارشاد عالم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا۔ یقیناً آپ نے اس واقعے کو سن کے یاد بھی رکھا ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں جو آپ نے سنا تھا اس کو کمنٹ باکس میں ان سوالوں کا جواب دیں جس کو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں سمجھایا تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام کس کی بیوی کا نام ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کیوں ہے؟ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دنیا میں جو سب سے پہلا قتل ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ میرے دوستو، سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے وہ قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل ہوا ہے۔ حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے، اس لیے مناکحت کی اور کوئی صورت نہیں تھی، یعنی شادی کی اور کوئی صورت نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر ایک حمل میں قابیل اور اکلیمہ پیدا ہوئے، اور دوسرے حمل میں حابیل اور یہودا پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اکلیمہ حابیل کی بہن یہودا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح یہودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اکلیمہ کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ اکلیمہ چونکہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا وہ طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں ہے۔ کہنے لگا، یہ آپ کی رائے ہے، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم کا اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کے گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ کہنے لگا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی، میری نہ ہوئی۔ اکلیمہ کا تو مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے کہا، تو اگر مجھے قتل کرنے کو ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر وہ اس قتل کو چھپانے کے لیے بڑا پریشان حیران ہوا کہ لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ مدت تک لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دو کووں کو دکھایا۔ دونوں آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریت کر گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر حابیل کو دفن کر دیا۔ دوستو، یہ بات مشہور ہے کہ زر زن زمین لڑائی جھگڑے اور قتل کا باعث ہوتے ہیں۔ آج کل بھی اکثر قتل عورت ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ انکار حدیث ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ارشاد کو قابیل نے ان کی رائے کہہ کر نہ مانا، گویا پرویزیت کی بنا اس نے ڈال دی، تو نتیجہ بہت برا نکلا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی ارشاد کو اللہ کا ارشاد سمجھنا چاہیے، ورنہ نتیجہ برا نکلتا ہے۔ آج کل بھی جو عورتوں کا اغوا اور ان کے باعث قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اس کا باعث انکار حدیث ہے۔ لوگ قرآن کی آڑ لے کر قرآن کی آیت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر عورتوں کو عریانی اور بے حجابی کے ساتھ گھر سے نکال کر بازاروں میں پھرانے لگتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں جس ذات بابرکات پہ نازل ہوا اس کے ارشاد کے مطابق عورت کے لیے عریانی اور بے حجابی اور اغیار سے ملنا ملانا، غیروں سے ہاتھ ملانا ہرگز جائز نہیں۔ حضور نے عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی یہ درس دیا کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، اور آج کل کی ماڈرن عورتیں دن بھر بازاروں میں اور رات بھر کلب میں گزارتی ہیں، اور یہ سب کرشمے انکار حدیث کے ہیں۔ عورت کا معنی یہ ہے چھپانے والی چیز،
عورتوں کو مستورات بھی اسی لیے کہتے ہیں، یعنی ستر اور پردے میں رہنے والی۔ لیکن آج کل میں نے کیا دیکھا، وہ عورت تھی کبھی خاتون خانہ، مگر اب شمع محفل ہے قلب میں۔ وہ عورت جو کہ تھی سر تپا عورت، نظر آتی ہے اب سب اس کو سب میں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، کیونکہ اس کے سوا دوسری کوئی صورت ہی نہیں تھی، مگر اب ہماری شریعت میں یہ بات حرام ہے۔ اس حقیقت کو یوں سمجھیے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے کپڑوں پر اپنے پاجامے میں حتیٰ کہ ماں باپ کی گود میں پیشاب و پاخانہ کر دینا جائز ہے، لیکن بڑا ہو کر ایسا کرے گا تو جوتے کھائے گا۔ بچپن کے احکام اور ہیں، جوانی کے، اور بچپن میں ننگے پھرنا جائز اور جوانی میں ناجائز ہے۔ بچے کی قمیض چھوٹی ہو جاتی ہے، اور جوں جوں بچہ بڑھتا جاتا ہے پہلی قمیض تنگ ہوتی جاتی ہے اور اس کی قمیض کا ناپ بدلتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنے پورے شباب پر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اس کی قمیض کا جو ناپ ہوگا آخر عمر تک وہی رہے گا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے وقت دین ابھی ابتدائی دور میں تھا، گویا بچہ تھا، اور بچے کے لیے وہ باتیں جائز ہوتی ہیں جو جوان کے لیے جائز نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بچہ جو جوان ہوتا رہا، اس کی قمیض کا ناپ یعنی شریعت بھی بدلتی رہی، یہاں تک کہ جب یہ اپنے عالم شباب پر پہنچا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا۔ گویا اب یہ دین اپنے شباب کو پہنچ چکا ہے، اور اب جو شریعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس طرح عالم شباب کی قمیض کا ناپ آخر عمر تک باقی رہتا ہے، اسی طرح اب یہ شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ اب اس شریعت میں تبدیلی کی حاجت نہیں رہی، اور اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ اب کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ لہٰذا اب جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ ہمارے حضور کی شان یہ ہے کہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، رسولوں میں رسول ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے۔ میری بہنوں، میرے دوستوں، آپ نے اس واقعے کو سنا۔ اب آئندہ ایپیسوڈ میں آپ سے پوچھوں گا کہ پہلا قتل کس لیے ہوا تھا، اور حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا یا قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ باتیں اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو بھی آپ کی یادداشت میں ہوگا تو آپ ضرور بتائیے گا۔ پچھلے ایپیسوڈ کو آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ لیں، انشاءاللہ یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے حوالے سے رہا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، یہ کہانی، یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے اور شیئر بھی کر دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے، کیونکہ میں تاریخی اسلامی ہستیوں کی، عورتوں کی کہانی لے کر کے آتا رہوں گا، اور اسلامی تاریخ کی عظیم خواتین کی کہانی آپ کے گوشے گزار کرتا رہوں گا۔ تو بیل آئیکن دبا کے رکھ لیجئے تاکہ ویڈیو ڈالتے ہی پہلے آپ تک پہنچے۔ میرے لیے دعا کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔